ہم اب اس دور سے گزر رہے ہیں کہ جہاں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنی ذات کے لیے برا سمجھا جاتا ہے، کہ کوئی بلی کے گزرنے کو برا سمجھتا ہے کہ کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا، اب تو کام خراب ہو جائے گا۔ اور سفر کا جو مہینہ ہے، اس مہینے میں لوگوں کا یہ تصور بھی ہے کہ بلائیں اترتی ہیں، اسی بنا پر سورہ مزمل بھی کروائی جاتی ہے۔ ایمبولینس کی آواز کو سن کر اس سے بدشگونی لے لیتا ہے۔ بدشگونی کو میں اگر ان شارٹ سمجھانا چاہوں کہ کسی بندے کو، کسی وقت کو، کسی جگہ کو، کسی آواز کو، کسی ذات کو، کسی چیز کو، کسی نمبر کو اپنے حق میں برا سمجھ لینا، یہ بدشگونی ہے۔ کہ فلاں کا چہرہ میں نے دیکھا، اب تو دن بگڑے گا بگڑے گا، یہ فلاں بندہ میری دکان پہ چڑھ گیا ہے، اب تو پورا دن ہی خراب جائے گا۔ جناب صبح صبح پہلا کہا کہ اس کو ادھار نہیں دینا چاہیے ورنہ پورے دن ہی ادھار چلتی ہے۔ یہ بدشگونی کے اندر چیزیں آتی ہیں۔ کچھ لوگ مہمان کو رخصت کرنے کے بعد گھر میں جھاڑو نہیں دیتے، جھاڑو مت دو جناب، یہ بھی منحوسیت کی علامت ہے۔ اسی طور پر لوگ کہتے ہیں کہ آنکھ پھڑک رہی ہے، کچھ نہ کچھ تو برا ہوگا، اوہ بلی رو رہی ہے جناب، کچھ نہ کچھ تو برا ہوگا۔ کتے کا رونا، اس کو بھی بڑا برا سمجھا جاتا ہے۔ اور رات کو اٹھ کے کتے روتے ہیں، کسی نہ کسی کا انتقال ہوگا، کتے کی رونے کی وجہ سے بھی کسی کا انتقال ہوگا، بلی کی رونے کی وجہ سے، پھر تو بلی کو علم غیب ہو گیا کہ بلی کے رونے کی وجہ سے بھی کسی کا انتقال ہوتا ہے اور کتے کی رونے کی وجہ سے بھی کسی کا انتقال ہو رہا ہے۔ انہیں فیوچر کا علم آ گیا، انہیں پتا ہے کہ اس گھر میں میت ہوگی، یہاں جا کے رونا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بلی کتے کا رونا کوئی شے نہیں۔ پہلا کہا کہ اگر سودا لیے بغیر چلا جائے، اب پورا دن خراب جانا ہے۔ آگے، نئی نویلی دلہن اگر گھر میں آئے اور اس کے گھر میں آنے کے بعد دادا نکل جائیں دنیا سے، پھپھا کا انتقال ہو جائے، امی کا انتقال ہو جائے، یہ لڑکی منوس، اس کے آنے سے ابا چلے گئے۔ جی جناب، لڑکے کا ذہن بن گیا، ارے اس کی وجہ سے میرے ابو گئے، لڑکے نے رشتہ ختم کر دیا۔ یہ ہو رہا ہے، یہ آپ کے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ منگنی ہوتی ہے، منگنی ہونے کے بعد جناب وہ لڑکے کا کام لگنا بند ہو گیا، لڑکی کا پاؤں بھاری ہے، رشتہ توڑ دو، لو بھائی کام خراب ہو گیا، گیا رشتہ۔ وہ لڑکی نے جو ارمان سجائے، ہمارے لیے رشتہ توڑنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن بیٹیوں کے جو باپ موجود ہیں وہ اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھیں، انہیں پتہ ہے کہ بچیوں پہ کیسی کیسی انگلیاں اٹھا دیتا ہے معاشرہ، بڑا ظالم معاشرہ ہے یہ۔ مرد تو شادی کر لے گا، لڑکا تو شادی کر لے گا، لیکن لڑکیوں کو رشتے ملنا مشکل ہو جاتے ہیں کہ جناب کوئی نہ کوئی عیب ہوگا ورنہ ایسے کون چھوڑتا ہے۔ اب کون بتائے اسے کہ یہ بدشگونی کی وجہ سے تباہی ہو رہی ہے۔ آگے چلیے گا، کچھ کسی گھر کے اندر رہ رہے ہو نا، اور وہاں پر ایک ہی گھر میں 2-4 میتیں ہو جائیں۔ گھر میں آئے تھے، بھانجے کا انتقال ہو گیا، کرائے کے گھر میں رہ رہے تھے تو جناب دادا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، خود کے چوٹ لگ گئی، گھر منحوس ہے یہ۔ اس گھر میں آتی میتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں، لہذا گھر چھوڑ دو۔ تو میں نے عرض کیا عزیزان گرامی، نہ کوئی بندہ منحوس، نہ کوئی جگہ منحوس، نہ کوئی وقت منحوس، اور نہ کوئی گھڑی منحوس، نہ کوئی نمبر منحوس۔ حاملہ عورت، پریگننٹ عورت کو میت والے گھر میں نہیں جانے دیتے۔ کیوں؟ جناب وہاں پہ رونا پیٹنا ہوگا تو بچے پہ اثر پڑے گا۔ اگر سورج گہن ہو رہا ہو تو حاملہ خاتون کو سیدھا لٹا دیا جاتا ہے، اس کو چھری چلانے نہیں دی جاتی کہ جناب بچے کی ذات پر کوئی نہ کوئی اثر پڑے گا، اس کا کان کٹا ہوا ہوگا یا اس کا ناک کٹا ہوا ہوگا۔ یہ بھی بدشگونی ہے۔ کینچی خالی مت چلاؤ، یعنی کہ اگر کپڑا کاٹنا ہے تو کاٹو، کوئی دھاگا کاٹنا ہے تو کینچی چلاؤ، بلا وجہ کینچی کو پکڑ کے اس طرح مت چلاؤ، کیا ہوگا؟ اس سے لڑائیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ پاکستان میں جتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں یہ کینچی کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ شعور کی کمی ہے، اویئرنس نہیں ہے، علم نہیں ہے، اور علم سے دور دور تک کا واسطہ بھی نہیں ہے، علمی محفل میں بیٹھنے کا شوق و شغف بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی یہ چیزیں جناب گردش کرتی ہیں۔ گھر کا پہلا بیٹا، اس کو بارش میں باہر نکلنے نہیں دیا جاتا۔ تصور ہے گھر میں کہ گھر کا اگر بڑا بیٹا باہر نکل جائے تو بجلی اسی پہ گرے گی۔ تو کتنے سارے ماں کے لال ہیں جو پہلے نمبر پر پیدا ہوئے ہیں اور اتنی ساری بارشیں ہو رہی ہیں تو بجلیاں ساری انہی پہ گر رہی ہیں، بھینس پہ بھی گرتی ہے تو بھینس بھی کسی کا بیٹا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ چیزوں کو ہمیں ختم کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ چھوٹے بچے کو کسی کی ٹانگ کے نیچے سے یا کسی کے ہاتھ کے نیچے سے گزرنے مت دو، اس کا قد بڑا نہیں ہوتا۔ مغرب کے بعد دروازے میں نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ بلائیں گزرتی ہیں۔ بڑے صاحب بصیرت لوگ ہو گئے معاشرے میں کہ انہیں بلائیں گزرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے 2 فرشتے نظر نہیں آ رہے،
جو گیٹ میں سے مصیبتیں اور بلائیں گزرتی ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. اور پھر اس مہینے میں سورہ مزمل والا جو کانسیپٹ ہے وہ اور بھی زیادہ خطرناک ہے. سورہ مزمل پڑھنا منع نہیں ہے، قرآن کا کوئی حرف کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن ہے. لیکن اگر سورہ مزمل اس نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ اس مہینے میں بلائیں اترتی ہیں تو پھر حکم لگے گا کہ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے دو فرشتے تو نظر آتے نہیں، اور وہ بلائیں کہاں اتر رہی ہیں، کتنی اتر رہی ہیں، کس نے اترتے ہوئے دیکھی ہیں، کب اتر رہی ہیں، کس پہرائے میں اتر رہی ہیں، یہ کس کو پتا ہے؟ کون سا جناب وہ صاحب بصیرت بندہ دوربین لے کے کھڑا ہوا تھا کہ وہ اس کے منہ کے اندر بلائیں اترتی ہیں اور کس تاریخ کو اترتی ہیں؟ کوئی خبر نہیں ہے. صرف بلائیں اترتی ہیں اس مہینے میں. لوگ کاروبار اسٹارٹ نہیں کرتے. سفر کا یہ جو مہینہ ہے ہمارے درمیان، اس مہینے میں لوگ کاروبار اسٹارٹ نہیں کرتے. بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی، رشتے طے نہیں ہوتے. کیوں جناب؟ سفر کا مہینہ منحوس ہے. اللہ اکبر، مہینہ ہی منحوس بنا دیا. اور صاحب عشت اللمات شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شارح بخاری علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان تمام کے اقوال کا اگر خلاصہ آپ کو دینا چاہوں تو ان تمام کا ایک ہی فتویٰ ہے کہ کوئی وقت، کوئی گھڑی، کوئی شے، کوئی جگہ منحوس اور کوئی دن بھی منحوس نہیں ہوتا. ہمارے یہاں تو میڈیا نے بلیک ڈے کا بھی تصور دے دیا ہے. دن کا خالق کون ہے؟ اللہ. دن کس نے بنائے؟ اللہ نے. مہینے کس نے بنائے؟ اللہ نے. تو جو چیزیں اللہ کی بنائی ہوئے اسے منحوس کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ دن اللہ کے بنائے ہوئے، کوئی دن بلیک ڈے نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا. تو کسی بندے کو، کسی دن کو اور کسی جگہ کو منحوس سمجھنا، یہ بندہ یہ شرک کر رہا ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرندوں کا اڑانا یہ شرک ہے. پرندوں کا اڑانا یہ شرک ہے. اور اس کے علاوہ دوسری حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا طیرا ولا حامہ ولا سفرا. فرمایا یہ پرندے کو اڑانا کوئی شے نہیں، الو کا بولنا کوئی شے نہیں، اور سفر کوئی شے نہیں. اب اس کا خلاصہ ہی پیش کیے دیتا ہوں. کفار مکہ زمانے جاہلیت کے اندر ان کی یہ ہیبٹ تھی کہ انہیں کبھی بھی کسی کام کا آغاز کرنا ہوتا اور کسی کام میں ان کی انٹری ہوتی، کوئی بزنس شروع کرنا ہوتا، کہیں جنگ پہ جانا ہوتا، بچیوں کی شادی کرنا ہوتی، تو وہ ایک پرندہ لیتے اور اسے ہوا میں اڑاتے. وہ رائٹ وے میں جاتا تو وہ اس سے یہ بات اخذ کرتے کہ جناب یہ کام ہمارے حق میں اچھا ہے، ہمیں یہ بزنس شروع کرنا چاہیے، ہماری بچے کی نصیب اچھے رہیں گے لہٰذا ہم شادی کر دیں گے. اگر وہ رانگ وے میں جاتا اور الٹی طرف میں اڑتا تو پھر وہ اپنے کام کو پوسٹ پون کر دیتے کہ جناب اس کو روک دو، بریک لگ جاتا، منقطع ہو جاتا کام کہ اب کام برا ہوگا کیونکہ یہ پرندہ اڑ رہا ہے. تو حضور نے فرمایا ولا طیرا، پرندوں کا اڑانا کوئی شے نہیں، ولا حاما، الو کا بولنا. کسی گھر پر آ کر الو بیٹھ جاتا اور وہ بول دیتا تو تباہی ہو جاتی. اور یہ الو بول رہا ہے، اب گھر میں کوئی نہ کوئی مرے گا. حضور نے فرمایا ولا حاما، یہ بھی کوئی شے نہیں، الو کا بولنا بھی کوئی شے نہیں. اور ایک یہاں پر الو کے ضمن میں ایک بات عرض کر دوں، لوگوں کے اندر یہ بھی غلط فہمی ہے کہ الو اور سور کا نام لینے سے 40 دن تک زبان ناپاک ہو جاتی ہے. اگر خنزیر کا نام لینے سے زبان ناپاک ہو رہی ہے تو پھر قرآن میں تو خنزیر کا ذکر آیا ہے. قرآن کے بارے میں کیا کہیں گے پھر آپ، جسے آپ انگلش میں پگ کہتے ہیں، قرآن کے بارے میں کیا حکم لگے گا؟ تو یہ الو اور یہ جناب سور کا نام لینے سے زبان ناپاک نہیں ہوتی. کہ الو پہلے معاشرے کے اندر پایا جاتا تھا، کبھی کسی درخت پہ بیٹھا ہے، کبھی کسی درخت پر بیٹھا ہے. لیکن جناب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین کی شہادت کے بعد اس نے عام معاشرے کے لوگوں میں رہنا چھوڑ دیا. کہ اس نے لوگوں میں رہنا اس لیے چھوڑا کہ اس نے جب دیکھا نا کہ لوگوں نے نواسہ رسول کے ساتھ بے وفائی کر دی تو یہ میرے ساتھ کیا وفا کریں گے؟ جو زمانہ حضور کی آل کا نہ ہوا وہ میرا کیا ہوگا؟ وہ مجھے کیا رسپیکٹ دے گا؟ اس نے معاشرے میں رہنا چھوڑ دیا. اسی لیے الو بیش قیمتی ہو گیا، الو نایاب ہو گیا. اب الو نظر نہیں آتا، الو قیمتی ہو گیا. اس نے اپنے آپ کو قیمتی بنا لیا کہ ان معاشرے والے لوگوں میں رہنا نہیں ہے. حضور نے فرمایا ولا طیرا ولا حاما، کہ یہ پرندوں کو اڑانا کوئی شے نہیں، الو کا بولنا کوئی شے نہیں. اگلی چیز حضور نے فرمایا ولا سفرا، سفر کا بھی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. لوگوں نے کہہ رکھا ہے کہ سفر منحوس ہے. سفر کو منحوس کا کانسیپٹ کیوں آیا کفار مکہ میں؟ اس کے پیچھے بھی لوجک ہے. ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، یہ تینوں مہینے حرمت والے ہیں. ان میں جنگ، جدال، قتل و غارت، لڑائی جھگڑا، خون ریزی، چوری چکاری، ڈاکہ، رہزنی سب منع تھا. کسی بندے کی جرت نہیں تھی ان 3 مہینوں کے اندر وہ یہ تمام افعال کرے. اور جیسے ہی سفر کا آغاز ہوتا، کوئی ڈاکے کے لیے نکل جاتا، کوئی رہزنی کے لیے نکل جاتا، کوئی چوری کے لیے نکل جاتا، کوئی جنگ کے لیے نکل جاتا، کوئی اپنے دشمنوں کو مارنے کے لیے نکل جاتا، کوئی جنگ و جدال اور قتال کے لیے نکلتے. تو جب گھر کے سارے مرد نکل جاتے تو گھر خالی ہو جاتا.
اور جب گھر خالی ہوتا تو کسی کی میت واپس آ رہی ہوتی، کوئی کٹا ہوا واپس آ رہا ہوتا تھا، تو کفار مکہ نے کہہ دیا کہ سفر منحوس ہے، کیونکہ اس میں میتیں ہو رہی ہیں، اس میں بندے مر رہے ہیں، اس میں پارٹس آف باڈی جناب وہ کٹ رہے ہیں، تو انہوں نے سفر کو منحوس قرار دے دیا۔ تو حضور جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ولا سفرا، سفر کوئی چیز نہیں۔ اور پھر دوسرا کانسیپٹ سفر کو منحوس قرار دینے کا کہ سفر میں شادی نہ کرو، اور جو شادیاں ہوتی ہیں اس کے اندر برکت نہیں رہتی، اور جناب اگر ہو بھی جائے تو لڑائی جھگڑے خانہ جنگیاں رہتی ہیں۔ ایک وقت میں سفرۃ المظفر کے مہینے میں طاعون آیا تھا، اور اس طاعون کی بیماری میں کافی ساری دلہنیں، نئی نویلی دلہنیں مر گئی تھی۔ تو جب نئی نویلی دلہنیں مری تو پھر کفار مکہ کی سوچ بن گئی کہ اس مہینے میں شادی نہیں ہونی چاہیے، دلہنوں پہ یہ بھاری مہینہ ہے، لہٰذا اس کو ہی ختم کر دیا جائے۔ انہوں نے سفر کو منحوس قرار دے دیا۔ جس طرح ہمارے معاشرے میں یہ بات بھی رائج ہے کہ جمعے کے دن عید نہیں آنی چاہیے، کیونکہ جمعے کے دن عید اب حکومت پر بھاری ہوتی ہے، یہ بھی بدشگونی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 3 جملوں میں تمام چیزوں کو سمیٹ دیا، ولا طیرہ ولا سفرہ ولا حامہ، پرندوں کا اڑانا، الو کا بولنا اور یہ سفر کوئی چیز نہیں۔ اگر سفر میں شادی منحوس ہوتی تو آپ بتائیں سفر المظفر کے مہینے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر، نور نظر، سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ راقیہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح سفر کے مہینے میں مولا علی سے ہوتا ہے۔ آپ بتائیں اس سے زیادہ کامیاب شادی کون سی ہوگی؟ اس سے زیادہ کامیاب شادی کون سی ہوگی؟ اور پھر کہتے ہیں اگر سفر میں شادی ہو جائے تو بچے نہیں ہوتے، اور 2 بچے اللہ نے دیے، کمال کے دیے، ایسے بچے بھی زمانے میں کسی کو نہیں ملیں گے۔ جسے تفسیر در منصور میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان مرج البحرین یلتقیان، وہ جو اللہ نے 2 سمندر ملائے، فرمایا ایک بحر ولایت علی ہے اور ایک بحر طہارت فاطمہ ہے، ان دونوں سمندروں کو ملا کر اللہ نے 2 موتی عطا کیے ہیں، ایک موتی کو حسن کہتے ہیں، دوسرے موتی کو حسین کہتے ہیں۔ یہ 2 موتی ملے اور سفر میں شادی ہوئی ہے۔ اب منحوس ہونے کا فتویٰ لگائیں آپ، تو نہ کوئی آواز منحوس، نہ کوئی بندہ منحوس، نہ کوئی جگہ منحوس، نہ کوئی نمبر منحوس۔ اس سوسائٹی کے اندر ایک بندے کو منحوس قرار دے دیا تھا، سیدھی تھا، بالکل سیاہ فام بندہ، موٹے موٹے ہونٹ، موٹی موٹی آنکھیں، وہ منحوس پوری سوسائٹی میں مشہور تھا، یہ بندہ منحوس ہے۔ صبح صبح جو اس کا چہرہ دیکھ لے اس کا کام 110% بگڑ جاتا ہے۔ بادشاہ کی بارگاہ میں پرچی لگائی کہ حضور والا اس بندے کو ملک بدر کریں، ہماری جانوں کو عافیت بخشیں، یہ بندہ پکا منحوس ہے، اسے جو بندہ بھی صبح دیکھتا ہے اس کا کام بگڑتا ہی بگڑتا ہے۔ بادشاہ نے کہا پہلے ہم خود آبزرویشن کریں گے، پہلے ہم خود تجربہ کریں گے اور اس کے بعد کسی حتمی فیصلے پر پہنچیں گے۔ یہ یاد رکھیے کہ جب بھی کسی کی ذات کی طرف سے کوئی بات پہنچے پہلے بندہ خود آبزرویشن کر لے، تحقیق کر لیں، تصدیق کر لیں، اس کے بعد کسی حکم کی جانب بڑھا جائے۔ بادشاہ نے کہا پہلے ہم خود دیکھیں گے اس کے بعد حکم لگائیں گے۔ بادشاہ نے اس بندے کے لیے وقت مقرر کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ فلاں دن اس بندے کو سب سے پہلے میں دیکھوں گا، تو لہٰذا جب میرے دربار کا، میرے کمرے کا گیٹ کھلے اسے میرے سامنے لا کر کھڑا کیا جائے۔ دن ڈیسائیڈ ہو گیا، بادشاہ کے گیٹ کے سامنے اس سیاہ فام غلام کو کھڑا کر دیا۔ بادشاہ نے گیٹ کھولا اور سب سے پہلے اس کالے رنگ والے آدمی کو دیکھا۔ بادشاہ نے چہرہ دیکھا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے دیکھ لیا، اب اسے لے جاؤ۔ گیٹ بند کر کر وہ جیسے ہی اپنے بستر کی طرف بڑھا اسے بچھو نے کاٹ لیا، کونے پہ سہاگا ہو گیا کام، اس کی موت اور کنفرم ہو گئی۔ اب تو بادشاہ کے ساتھ ہو گیا معاملہ، شور مچ گیا، بادشاہ کو بچھو نے کاٹ لیا۔ بادشاہ کو تو بعد میں دیکھیں گے، پہلے اس کو تو پکڑیں، اسی کو تو بند کروانا، اسی کی وجہ سے بادشاہ کو بچھو نے کاٹا ہے۔ اس کو قید کیا، جناب طبیب آئے، حکم آئے کہ بادشاہ سلامت کو کسی نہ کسی طرح عافیت بخشی جائے اور بادشاہ کو سلامت رکھا جائے۔ بادشاہ تو چند لمحوں میں نیلا ہو گیا۔ بچھو کا زہر سانپ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، اور اس کے زہر کی تاثیر صرف اس وجہ سے کم ہوتی ہے کہ وہ زمین پر ڈنک مارتا ہوا چلتا ہے۔ اگر وہ زمین پر ڈنک مارتا ہوا نہ چلے تو اس کا ہلکا سا ڈنک بندے کو تباہ کر دے، ہلکا سا ڈنک، اتنا خطرناک زہر ہے بچھو کا۔ تو اس نے ڈنک مارا، بچھو کا ڈنک لگتے ہی بادشاہ چند ہی لمحوں میں نیلا ہو گیا۔ اتنے میں طبیب آتے، بادشاہ کا رنگ بگڑ چکا تھا، 80% ایکسپائر ہو گیا تھا۔ طبیبوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح بادشاہ بچے، جناب بڑی مرم پٹی ہوئی، بادشاہ کو بچا لیا گیا۔ بادشاہ بچا تو صحیح، لیکن 1-1.5 مہینے تک وہ بستر پر لگا رہا۔ 1.5 مہینے کے بعد جب بادشاہ کھڑا ہوا، لوگوں نے کہا اب تو بندے کی موت پکی، کیونکہ بادشاہ نے خود جناب اس کا ڈیمو دیکھ لیا ہے، اب بادشاہ نے اس کی سزا سنانی ہے۔ بادشاہ بستر سے اٹھ کر صحتیاب ہو کر آتا ہے، اعلان کرتا ہے اس سیاہ فام بندے کو بلایا جائے۔ اس بندے کو بلایا گیا،
اور جیسے ہی وہ بندہ بادشاہ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا، کہا اس کو اس ملک سے نکال دیا جائے. کسی کو اس کے وطن اصلی سے نکال دینا، اس سے بڑی سزا کیا ہوگی؟ جہاں اس کی بیوی بچے ہوں، جہاں اس کے آبا و اجداد پلے ہوں، اسے وہاں سے نکالا جا رہا ہے. اس نے کہا بادشاہ سلامت مجھ پر رحم کریں، مجھے اس ملک سے نہ نکالیں. کہا اب تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، تم سے زیادہ منحوس کون ہوگا؟ کہا اس کو پکڑو اور نکال دو یہاں سے. وزیر کھڑا تھا. ہر بندے کا ضمیر مردہ نہیں ہوتا. وہ 72 نفوس قدسیہ کا ساتھ دینے کے لیے اگرچہ 22,000 یزیدی تھے، لیکن ان یزیدیوں میں کھڑے ہوئے ایک حر کا ضمیر زندہ تھا. ایک حر تھا جو امام علی مقام کے ساتھ آ کر کھڑا ہوا. ہر کسی کے ضمیر مردہ نہیں ہوتے. وزیر نے جرت کی اور بولا جسارت کرنے کے لیے بھی جگر چاہیے، بغاوت کے لیے بھی جرت ہونی چاہیے. اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، آپ شیخ سعدی کو پڑھے، چنگیز خان کے زمانے کے ہیں، اور چنگیز خان کے زمانے میں بھی آپ نے علم حق بلند رکھا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حق بات کہنے سے وہ ڈرے گا جسے یہ پتا ہو کہ میری موت اور میرا رزق اس کے ہاتھ میں ہے. اور جو موت اور اپنے رزق سے بے پرواہ ہے، جس کا کامل یقین اس کے رب کی ذات پر ہے نا، کہ میری موت اور میرا رزق میرے رب کے ہاتھ میں، وہ کبھی حق بات کہنے سے نہیں ڈرے گا. اس نے کہا بادشاہ سلامت ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ چاہے سے ملک بدر کر دیں. کہا بولو. کہا بادشاہ سلامت عرض صرف اتنی ہے، آپ نے اسے منحوس ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ منحوس بندہ ہے، حالانکہ یہ مت ہے، بس شگونی ہے یہ. اور حضور جانے فرمایا بس شگونی لینا شرک ہے. اور وہ جو ہاتھوں کی لکیریں دکھواتے ہیں اس کو بھی شرک سے تعبیر کیا گیا ہے. اپنی فال کھلوانا، اپنے ہاتھوں کی لکیریں دکھوانا، یہ بھی منع ہے. الغرض اس وزیر نے کہا بادشاہ سلامت اگر یہ بندہ منحوس ہے کہ آپ نے صبح صبح اس کی شکل دیکھی، کیا جملے تھے اس بندے کے، اگر یہ بندہ منحوس ہے تو معذرت کے ساتھ آپ بھی منحوس قرار پائیں گے، کیونکہ جب سے اس نے آپ کو دیکھا ہے یہ بھی قید میں ہی ہے. اگر آپ نے اس کو دیکھا، آپ نے اس کو دیکھا اور آپ کو بچھو نے کاٹ دیا، یہ منحوس ہوا، تو اس نے بھی صبح صبح آپ کو ہی دیکھا تھا، پہلی نظر اس کی آپ پہ ہی پڑی تھی جب سے ہی قید میں، پھر تو آپ بھی منحوس ہوئے. اللہ اکبر. آپ بھی منحوس قرار پائیں گے. بادشاہ نے کہا ہاں کوئی لوجیکل بات ہے، باقی میں بات کے اندر وزن ہے. اس وقت بادشاہ نے کہا تھا آئندہ کے بعد اس تصور کو ختم کیا جائے اس معاشرے سے کہ کوئی بندہ یا کوئی ذات یا کوئی وقت یا کوئی شے منحوس ہے. اس وقت وہ بندہ ملک بدر ہونے سے بچا، ورنہ وہ کنفرم اپنے ملک سے جا رہا تھا. تو یہ بلیوں کا رونا، بلیوں کا راستہ کاٹنا، کتوں کا رونا، سفر کا آنا، ان کا منحوسیت سے کوئی دور دور تک کا تعلق نہیں ہے. اگر یہ کانسیپٹ بنا رکھا ہے کہ دلہنوں کے آنے سے گھر میں جناب میتیں ہو گئی ہیں تو اب دلہن کو ڈیورس دے کر ایک طرف کر دیا جائے، یہ جہالت کے سوا کچھ نہیں، نیری جہالت ہے. جہل کا علاج ہوتا ہے، جہل مرکب کا علاج نہیں ہے. لہذا سفر المظفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، اس کو سفر المظفر کہا گیا کہ کامیابی والا مہینہ. تو یہ کامیابی والا مہینہ ہے، اس سے خیر حاصل کی جائے، اس سے برکتیں حاصل کی جائیں. المختصر یہ کہ اگر کسی بندے سے بدشگونی لی جا رہی ہے، کسی جگہ سے، کسی وقت سے، کسی نمبر سے، یا کسی امپلائی سے، کسی اجیر سے بدشگونی لے رہے ہیں کہ یہ آتا ہے تو کام بگڑ جاتا ہے، تو وہ بندہ شرک کی غلاظت میں مبتلا ہو گیا. اور رب کا قرآن ہے ان الشرک لظلم عظیم، اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ ساری چیزیں بخش دے گا، شرک کو نہیں بخشے گا. تو اس غلاظت سے نکلیں، جو واقعتاً شرک ہے اسے شرک کہا جائے.